آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ٹکراؤ، فئتاً کسی جماعت سے، اذا لقیتم فئتاً فاثبتوا، لقیتم لقاء ان سے ہے یعنی ملنا اور آمنے سامنے ہونا، اکثر لڑائی کی ملاقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے۔ فئتاً جماعت، گروہ، یہ فاء یفیء فیئاً لوٹنا سے مشتق ہے، کیونکہ ایک جماعت کے لوگ مدد کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ لڑنے والی جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے، خواہ وہ کفار کی جماعت ہو یا مسلمانوں کی، اور خواہ مستقل جماعت ہو یا کمک کے لیے آنے والی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں۔ فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو۔ اس آیت میں دشمن سے مقابلے کے وقت لڑائی کے آداب اور دلیری شجاعت حاصل کرنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ ثابت قدمی سے مراد انتہائی بے جگری سے لڑنا ہے، لہذا یہ آیت الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ کے خلاف نہیں، کیونکہ جنگی چال کے طور پر ایک طرف ہونا یا پیچھے ہٹنا فرار نہیں، بلکہ ثابت قدمی ہی کی ایک صورت ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ۔ دوسری چیز اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت اللہ کی یاد اور اس کا حکم بجا لانے پر ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے، جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، دین اسلام میں ذکر الہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو گہرے کرنے والی سب سے بنیادی چیز بھی ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ نمبر ایک، ذکر اللہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، دن، رات، صبح، دوپہر، شام، چاشت، زوال، الغرض دن رات کے کسی بھی حصے میں کرنا چاہیں کریں۔ نمبر دو، ذکر اللہ کے لیے جگہ متعین نہیں، شہر، دیہات، مسجد، گھر، دفتر، بازار، کھیت، ہوا، فضا، سمندر یا صحرا، الغرض جہاں بھی ہوں ذکر اللہ کرتے رہیں۔ نمبر تین، ذکر اللہ کے لیے جہت متعین نہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تخت، قبلہ رو ہوں یا نہ ہوں۔
نمبر 4، ذکر اللہ کے لیے الفاظ متعین نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، تلاوت قرآن کریم وغیرہ۔ البتہ مسنون کلمات کا اہتمام بہت ہی بہتر ہے اور افضل ہے۔ نمبر 5، ذکر اللہ کی حیت متعین نہیں، کھڑے ہو کر کریں، بیٹھے لیٹے، چلتے پھرتے، دوڑتے، پیدل، سوار، خواہ کوئی بھی سواری ہو، سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز اور آبدوز تک، ہر طرح اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ذکر اللہ کے لیے کوئی حالت متعین نہیں، خوشی ہو، غم ہو، سکون ہو، پریشانی ہو، امن ہو، خوف ہو یا جنگ ہو، یہاں تک کہ باوضو یا بغیر وضو کے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نمبر 7، ذکر اللہ کے لیے کوئی کیفیت متعین نہیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جو موقع میسر ہو، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کریں۔ نمبر 8، ذکر اللہ کے لیے جار اونچی آواز سے اور سر آہستہ آواز متعین نہیں، زبان سے کریں یا دل سے کریں۔ بعض افراد کے لیے جہراً اونچی آواز سے افضل ہے اور بعض افراد کے لیے سراً آہستہ آواز سے افضل ہے، جبکہ بعض افراد کے لیے قلب کی کیفیت افضل ہے۔ نمبر 9، ذکر اللہ کے لیے جنس اور عمر متعین نہیں، مرد ہو، عورت ہو، خواجہ سرا ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بالغ ہوں، نابالغ ہوں، سب ذکر کریں۔ بڑوں کو تو کرنا ہی چاہیے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، خواتین کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ذکر اللہ کی تعداد متعین نہیں، 1 بار کریں، 10 بار کریں، 100 بار کریں، 1000 بار کریں، لاکھ بار، بار بار، بلکہ جتنی بار بھی کیا جائے پھر بھی کم ہے۔ ہاں جہاں جو خاص فضائل، خاص مقدار اور تعداد پر مذکور ہے، وہاں مقدار اور عدد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کی برکات، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مبارک نام میں جو لذتیں، حلاوتیں، محبتیں، برکتیں ہیں، وہ کسی اور کام میں نہیں۔ اسی مبارک نام کے دم قدم سے دنیا آباد ہے اور اس وقت تک آباد رہے گی جب تک یہ مبارک نام لیا جاتا رہے گا، اور جب یہ نام مبارک لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کسی چیز کی حسرت باقی نہیں رہے گی سوائے ان اوقات کے جن میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکے ہوں گے۔ ذکر اللہ کے متعلق 5 اہم باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام جس قدر محبت، ذوق، شوق اور ادب کے ساتھ لیا جائے، اسی قدر دل میں اللہ کی محبت، معرفت اور رضا سرایت کرتی ہے۔ پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال اور ہر کیفیت میں کرنا چاہیے، کوئی بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ البتہ وہ چند باتوں کو ملحوظ رکھا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 1، ذکر اللہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، کبریائی، قوت، طاقت، حشمت، بادشاہت اور قدرت کا تصور پختہ طور پر دل میں جما لیا جائے۔ اس کے بعد جب زبان سے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جائے گا تو اس سے دل کو جو سکون، طمانینت، راحت اور لطف محسوس ہوگا، اسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں اس کی کیفیت کو بتلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ کرتے ہوئے ایک سوئی تنہائی، خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر سمجھا جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خود کو ایک نافرمان مجرم کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا جائے، پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس تصور کو دل میں جاگزین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور لطف و احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنا نام مبارک لینے کی توفیق بخشی، توفیق عنایت فرمائی، توفیق نصیب فرمائی۔ اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ نہ قدری نہ شکری سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ یہ تصور انسان کو ریا، تکبر، خود سرائی، خود نمائی جیسے روحانی امراض سے نجات دے دیتا ہے۔ نمبر 3، ذکر اللہ کرتے ہوئے غیر اللہ کی محبت سے دل کو نکال لیں اور اللہ کی محبت کو دل میں لانے کا تصور کریں۔ اس کے لیے باقی اذکار بھی اپنے اپنے طور پر فائدہ دیتے ہیں، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے وقت یہ بات کامل طور پر فائدہ دیتی ہے۔ لا الہ کہتے وقت خیال کریں غیر اللہ کی محبت دل سے نکل رہی ہے، اور الا اللہ کہتے وقت اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ذکر کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے۔
نمبر 4، ذکر اللہ کرتے وقت کوشش کریں کہ طبیعت میں نشاط، تازگی اور چستی ہو۔ غافل دل کے ساتھ نیند کے غلبہ کے وقت خود کو مشقت میں ڈال کر لسانی ذکر، زبان سے ذکر کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آرام کر لیا جائے، نیند کر لیا جائے۔ آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ شریعت میں غلبہ نیند کے وقت عبادت سے اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہو اور انسانی زبان پھسل جائے، بجائے مغفرت طلب کرنے کے اپنے لیے بد دعائیہ جملے نکل جائیں، مثلا وہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، کہنے کی بجائے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے ہلاک فرما کہنے لگے۔ اس لیے ایسی حالت میں آرام کر لیا جائے۔ نمبر 5، ذکر اللہ جیسی عظیم عبادت کو اپنی زندگی بھر کی عادت بنانے کے لیے کسی شیخ، مرشد، پیر طریقوں سے بیعت ضرور ہو جائیں، ورنہ نیک اعمال اور ذکر اللہ کی پابندی اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ثمرات، اس مبارک نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آفات سے انسان محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے، روحانی ترقیات نصیب ہوتی ہیں، صحت ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بزدلی ختم ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سلسلہ چشتی کی 12 تسبیحات یعنی 12 تسبیحات ہمارے ہاں اگرچہ بیعت طریقت کی سلاسل اربع قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ میں ہوتی ہے، تاہم اذکار مشائخ چشت کی ترتیب کے مطابق کرائے جاتے ہیں۔ مشائخ چشت کی تجوید کردہ اذکار میں 12 تسبیحات یعنی 12 تسبیحات ہیں۔ نمبر 1، 2 تسبیحات ذکر نفی اثبات یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ابتدا میں ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، پھر ہر 15 یا 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نمبر 2، 4 تسبیحات ذکر اثبات یعنی 400 مرتبہ الا اللہ۔ نمبر 3، 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی یعنی 600 مرتبہ اللہ اللہ۔ ضرب کا مطلب ہے جھٹکا لگانا، یعنی دل پر ہلکی ضرب لگائیں، یعنی جھٹکا لگائیں کہ پہلے لفظ کے آخر والی پیش کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں۔ گنتی میں اللہ اللہ کو 1 شمار کرنا ہے۔ نمبر 4، 1 تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی یعنی 100 مرتبہ اللہ۔ آخری تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی کو 100 سے زیادہ جتنا بھی بڑھانا چاہیں بڑھا لیں۔ ذکر اللہ کرنے والے عام طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لفظ اللہ کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ اللہ کے لام پر کھڑی زبر ہے، جسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کے آخر میں ہا کو ظاہر نہیں کرتے۔ لفظ اللہ کو ادا کرتے وقت لام کی کھڑی زبر اور آخری والی ہا کو اچھی طرح ادا کریں۔ اصل تسبیحات پہلی والی 3 ہیں جن کی کل تعداد 12 بنتی ہے، انہیں کو 12 کہتے ہیں۔ آخری تسبیح یعنی ذکر اسم ذات 1 ضربی اس وجہ سے ہے کہ اب ان 12 تسبیحات پر رکنا نہیں بلکہ ذکر بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے۔ ذکر اسم ذات 1 ضربی کا ہے، تنہائی والا ذکر زیادہ مفید ہے۔ ذکر اللہ کو جلوت خلوت ہر حالت میں کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تنہائی میں کرنا زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں ریا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور ہر نیک عمل کی قبولیت میں اخلاص کا بہت زیادہ دخل ہے۔ موجودہ گھڑیاں، موجودہ ساعتیں، موجودہ لمحے اہل ایمان کے لیے پرآشوب ہیں۔ ملکو ملت جس نازک دورہ سے گزر رہے ہیں، اس میں بظاہر تاریکی ہے، ظلمت ایسی کہ ہر نفس بے چین و پریشان ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، ہر جہاں آپ چلے جائیں ہیجانی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر کوئی بے سکون مضطرب نظر آ رہا ہے۔ زبانوں پر ایک ہی سوال، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا۔ دلوں میں ایک ہی تمنا آرزو ہے کہ کسی طرح آفات و علام کا یہ پہاڑ سر سے ٹل جائے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی قلب کا سکون آرام اللہ کی یاد میں ہے۔
پروردگار کے عالم کے ذکر سے اضطرار کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا تو ذکر کرتے ہیں اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم لفظی اور زبانی کلامی باتوں پر تو یقین رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کتراتے ہیں۔ اس وقت جب کہ پورا ملک افراتفری کا منظر پیش کر رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی اجتماعی توبہ کی جائے، ذکر الہی کو اپنا شیوا بنایا جائے۔ احادیث مبارکہ میں جو موقع مال کی دعائیں امت کو بتلائی گئی ہیں ان کے سیکھنے سکھانے کا بھرپور اہتمام کیا جائے، بزرگوں سے تعلق استوار کیا جائے، اللہ والا سے تعلق استوار کیا جائے، ان کی مجالس کو غنیمت سمجھا جائے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، یعنی ان کی بیعت کی جائے، دل کی دنیا آباد کی جائے، روحانیت ایمانیت شمع فروزاں کی جائے۔ جو اس حقیقت کو پالے گا اس ایمان کی علاوت مٹھاس نصیب ہوگی اور نہ امیدی مایوسی کا طوفان خس و خاشاک دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت حاصل کرنے والے عظیم عمل یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے انداز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔